میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم رمضان کی استقبال کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ رمضان آئے گا، اس کا استقبال کریں گے، یہ اعمال کریں گے، اور آج ممکن ہے رمضان کا یہ آخری جمعہ ہو، جمعۃ الوداع ہو۔ بہت ہی تیزی سے رمضان اپنے اختتام کو پہنچنے کے لیے تیار ہے، چند دن باقی ہیں۔ اسی طرح جیسے ہم رمضان کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے گزر گیا، اسی طرح ہماری زندگی کے ایام بھی بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ سال، مہینہ، دن، ہفتہ اور ہر گزرنے والا لمحہ، ہر گزرنے والا دن، وقت، مہینہ، سال، یہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے عجیب بات فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرا، اے لوگو دنیا پیٹ پھیر کر تم سے دور جا رہی ہے۔ واقبلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت دوڑتی ہوئی تمہاری طرف آ رہی ہے۔ جیسے آدمی جہاز میں بیٹھ جائے اور یہاں سے جو ہے سعودیہ کے لیے پرواز، اس کی اڑان جہاز بھر لیں تو اب کیا ہوتا ہے، پاکستان اس سے دور ہوتا جا رہا ہے، سعودیہ عرب اس کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے وہ چند کچھ عرصے بعد کچھ وقت بعد وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی دیکھیں ہماری جو یہ سواری ہے، ہمارا جو سفر ہے، یہ آخرت کی طرف بڑی تیزی سے رواں دواں ہے۔ ہم تیزی سے جا رہے ہیں، دنیا سے دور ہو رہے ہیں اور آخرت کے قریب ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے عجیب بات فرمایا فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اے لوگو دیکھو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو دنیا کے بس انہوں نے مقصد بنا لیا، دنیا کو وہ دیکھتے ہیں، انہیں آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس وہ چاہتے ہیں کس طرح ہماری دنیا بہتر ہو جائے، ہمیں عزت، شہرت، دولت یہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے وہ ہر کام کر گزرتے ہیں۔ اور فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جو آخرت کے چاہنے والے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے دنیا میں رہ کر بھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے حکموں پر ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے طالب بننا، آخرت کے چاہنے والے بننا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم دنیا کے دنیا کے چاہنے والے نہ بن جانا کہ تمہارا مطلب اور مقصود صرف دنیا بن جائے۔ اس لیے آگے آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلْ لَا حِساب، کہ آج صرف عمل ہے، حساب کوئی نہیں۔ اب یہ رمضان گزر گیا، اس کا بھی گزرا ہے جس نے تراویحاں 20 مکمل پڑھی ہیں، وہ بڑھاپے میں ہے، وہ صبح سے شام تک بیچارہ مزدوری کرتا ہے، اپنا جو بھی اس کی حلال روزی ہے وہ کرتا ہے، اور تھکا ہوا ہے، روزہ اس نے کھولا ہے، طبیعت بھی اجازت نہیں دے رہی، پھر بھی وہ پورا قرآن سننے کے لیے 20 تراویحوں میں کھڑا ہوا ہے، اور اشراق بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اوابین بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اپنے کام بھی کر رہا ہے۔ کسی کا ایسا بھی رمضان گزر رہا ہے، اور بعضوں کو رمضان ایسے بھی گزرا ہے کہ انہوں نے نہ تراویحاں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ نمازوں کا اہتمام کیا، ویسے ہی جیسے عام زندگی گزرتی ویسے ہی وہ گزار رہے۔ اب ان دونوں کا وقت تو گزر گیا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ قرآن میں عجیب اللہ بات فرما رہے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا جس نے رمضان میں سارے اعمال کیے وہ اور جس نے تھوڑے بہت کیے یا کیے ہی نہیں، ہم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ لا یستوون عند اللہ، کبھی بھی اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ فإن اليوم عمل لا حساب، فرمایا کہ آج تو تمہیں نظر نہیں آئے گا کیونکہ آج صرف عمل کرنا ہے، لا حساب، حساب کوئی نہیں۔ فرمایا وغدن حساب لا عمل، جو آنے والا کل ہے نا، تو فرمایا اس دن صرف حساب ہوگا، لا عمل، عمل کی اجازت کوئی نہیں ہوگی اس دن۔ آج تو جس نے روزہ رکھا ہے اس کے چہرے پر کوئی نور ظاہر نہیں ہوتا،
جس نے ساری رات تاک راتوں میں عبادت کی ہے، صلاۃ التسبیح پڑھی، قرآن پڑھا، صبح اس کے چہرے پر کوئی نور نہیں نکلے گا، لیکن اور جس نے ساری رات گناہ میں گزار دی، غفلت میں گزار دی، اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، اس کے چہرے پر کوئی سیاہی نہیں آئے گی، اس کا چہرہ کالا نہیں پڑے گا۔ لیکن بھائیو، ایک دن آنے والا ہے، اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج مجرم لوگ علیحدہ ہو جائیں فرما برداروں سے۔ اور فرمایا وہ دن آئے گا وجوہ یومئذ مسفرہ، آج تو چہرے پر نور نہیں آ رہا، لیکن فرمایا ایک دن آنے والا ہے کہ اس دن وجوہ یومئذ مسفرہ، بعض چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں پر اللہ نور پیدا فرما دیں گے، ضاحکۃ مستبشرہ۔ اور دوسری طرف فرمایا وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، وجوہ عربی میں وجہ چہرے کو کہتے ہیں، یومئذ اس دن، غبارہ مانا گرد و غبار، فرمایا بعض چہرے ایسے ہوں گے کہ اس دن ان پر گرد و غبار چڑھی ہوئی ہوگی، ترہقھا قطرہ، عجیب، ترہقھا قطرہ، آپ نے دیکھا ہوگا جب سڑک بنتی ہے اس کے بعد لک بولتے ہیں، تارکول اس کو بولتے ہیں، وہ سڑک پر کالی سی ایک انہوں نے ڈرم بنایا ہوتا ہے، اس پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کو قرآن نے بیان کیا ترہقھا قطرہ، کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہروں پر تارکول مل دی جائے گی، سیاہ ہو جائیں گے ان کے چہرے۔ آگے اللہ نے قرآن میں تفصیل بھی بتائی کن کے چہرے سفید ہوں گے، کن کے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِيَزَّتْ وُجُوهُهُمْ فَهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ، ایمان والے، اعمال کرنے والے، ان کے چہرے سفید ہوں گے، ان کے چہروں پر نور ہوگا، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور دوسری جگہ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ اللہ کے عذاب میں ہوں گے۔ تو بھائیو، یہ ہے اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، یہ وقت ہر کسی کا رمضان گزر گیا، اعمال کے ساتھ بھی گزرا، بغیر اعمال کے جن کا جیسا بھی تھا سب کا گزر گیا، لیکن کل بھائیو دوستو یہ پتہ چلے گا کہ کس نے رمضان سے صحیح فائدہ اٹھایا، کس نے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھایا۔ عقل مند انسان وہ ہے، اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، ایسی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، آخرت کی باتیں، دین کی باتیں فرماتے تھے۔ ایک دیہاتی صحابی آئے اور اچانک سے آ کے انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ من اکیس الناس، مجھے بتائیے لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، وَأَحْزَمُ النَّاسِ، اور مجھے بتائیے لوگوں میں سب سے زیادہ محتاط، ہوشیار، چلاک آدمی کون ہے۔ آج ہمارے تو جو ہے کامیابی کے، عقل مندی کے پیمانے کچھ اور ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید وہ آدمی جتنا زیادہ پیسہ کماتا ہے، لوگوں کو جو ہے چکما دینا جانتا ہے، لوگوں سے بچنا جانتا ہے، یہ سب سے عقل مند ہے۔ اللہ کے نبی کی بات سنیے، جب اس نے سوال کیا تو آپ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، سب سے عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے۔ صرف موت کو یاد نہیں کرنا، آگے اور بات بھی آپ نے فرمائی، وَإِسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، جو اپنی موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا، فرمایا یہ سب سے عقل مند ہے۔ اولئک الاقیاس ذہبوا بشرافۃ الدنیا وبکرامۃ الآخرہ، یہ عقل مند لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت کی عزتوں کو لوٹ کر لے جائیں گے۔ کیا بات تھی، صحابہ نے دنیا کو پیچھے کر دیا۔ حضرت علی روزانہ تہجد میں اٹھتے تو کہتے یا دنیا طلقتک ثلاث، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، غیری، کہ مجھے دھوکے میں نہ ڈال، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکے میں ڈال، طلقتک ثلاث۔ مصلی پر بیٹھ جاتے، حضرت علی کی سیرت میں لکھا ہے، ان کی کس رمضان المبارک کو شہادت ہے حضرت علی کے، بڑے خوبصورت انسان تھے حضرت علی، بڑے نوجوان، بہادر اور بڑے قربانی کرنے والے انسان تھے۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے مصلی پر بیٹھ جاتے اور رات کا وقت ہوتا، تہجد محراب میں، اور اپنے داڑھی کو ایسے کھینچتے جیسے کوئی مجرم کھینچتا ہے، اور ایسے تڑپتے جیسے سانپ یا بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، اور ایسے روتے آخرت سے، اور کہتے کہ علی تیرے پاس زاد قلیل،
وَسَفْرٌ طویل، تیرے پاس زاد راہ بہت تھوڑا ہے اور تیرا سفر بہت لمبا ہے، اور اس دن بڑا سخت حساب ہوگا، اس دن کیا بنے گا۔ ایسے جو ہے بھائیو دوستو یہ لوگ تھے۔ تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا بھائیو، یہ وقت گزر ہی جائے گا، رمضان بھی گزر گیا، جس نے اعمال کیے ان کا بھی گزر گیا، جس نے نہیں کیا ان کا، اور یہ زندگی بھی ایسے گزر رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ بھائیو دوستو، کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے موت سے پہلے پہلے، رمضان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی بخشش کروا لے، اللہ کو راضی کر لے، اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئے۔ قرآن میں اللہ نے رمضان کا مقصد بیان فرمایا۔ رمضان کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم روزے رکھ لیں، تراویح پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں اور رمضان ختم ہو جائے اور بس، نہیں، یہ صرف مقصد یہ نہیں ہے۔ یہ کرنے ہیں یہ کام، روزہ بھی رکھنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، اعمال بھی کرنے، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے جو مقصد بیان کیا قرآن میں، آیت ہے قرآن کی، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے۔ آگے وجہ بیان کی کہ کیوں کیے ہیں، فرمائے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے، تم اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے والے بن جاؤ۔ جیسے رمضان میں تم نے اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اب کھانا پینا، بیوی سے ملاقات کرنا، یہ حلال چیزیں ہیں، عبادات ہیں بلکہ، لیکن ہم نے اللہ کے حکم کی وجہ سے ہر آدمی نے چھوڑا ہوا ہے۔ ہر آدمی ماشاءاللہ سب روزہ رکھ رہے ہیں، اور سب کو بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن کوئی بھی پانی نہیں پیتا، کوئی بھی جو ہے کھانا نہیں کھاتا۔ کیوں؟ سب کو پتہ ہے میں نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، میں نے کسی اور کے لیے روزہ نہیں رکھا، جس کے لیے رکھا ہے وہ اس کی میری پر ہر وقت نظر ہے۔ تو آدمی حلال چیز سے بھی رکا ہوا ہے۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، جس طرح حلال چیز سے تم میرا حکم سمجھ کے رک گئے، ایسے ہی تم جو ہے حرام چیزوں سے اب رمضان کے بعد رک جانا، تمہارے منہ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، تمہاری شہوت جائز جگہ پر پوری ہو، تمہاری نظر حلال جگہ کو دیکھے، اور تمہارے کان غلط نہ سنیں، تمہاری زبان سے غلط بات نہ، یہ ہے کہ تقوی انسان کے اندر آئے، یہ مقصد ہے۔ اگر رمضان کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئی، تقوی نہ آیا، تو جو رمضان کا مقصد تھا وہ پورا نہ ہوا۔ اور بھائیو، رمضان کے آخری ایام ہیں، آخری عشرہ ہے، ان میں خوب ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنی مغفرت کروا لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو بھائی کہ رمضان گزر جائے اور ہماری بخشش نہ ہو، یہ بڑے سخت معاملے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے بد دعا دی ہے، حدیث میں ہے ان کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن عجرہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا احضروا المنبر، کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم سب صحابہ حاضر ہو گئے ممبر کے قریب، تو آپ علیہ السلام نے جب ممبر پر پاؤں رکھا، فلما ارتقت درجۃ، جب آپ نے پہلے جو ہے سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ فلما ارتقت درجۃ الثانیہ، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین۔ فلما ارتقت درجۃ الثالثہ، ایسے 3 سیڑھیاں تھیں آپ کے ممبر کی، تو آپ نے جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا اور اس پر تشریف فرما ہوئے تو پھر آپ نے آمین کہا۔ بس آپ نے یہ جو ہے کام کیا۔ پھر صحابہ سے بات فرمائی، تو جب آپ فلما نزل، جب ممبر سے آپ اترے نیچے آئے تو صحابہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ لقد سمعنا منک شیئا ما كنا نسمعه، آج ہم نے آپ کو ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے کبھی یہ عمل کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا تھا ہم نے۔ صحابہ، اللہ نے صحابہ کو چن چن کر حضور کا صحابی بنایا۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، اور سارے صحابہ جو ہے ہمارے لیے معیار حق ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا حضرت علی بھی ہمارے، حضرت معاویہ بھی ہمارے، تمام صحابہ، قرآن کہتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ جب قرآن
جب آ جائے تو پھر ہم کسی تاریخ کی کسی بات کو نہیں لیں گے۔ جب قرآن نے کہہ دیا پھر لوگ تاریخ کہ فلاں میں یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ کیا، یہ بہت غلط بات ہے۔ قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں، جہاں بھی قرآن کا جس چیز کے مقابلہ ہوگا تو قرآن کی بات چلے گی۔ تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا، صحابہ حضور کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتے، ایک ایک عمل کو نوٹ کرتے تھے، جہاں جو کوئی بات ملتی فوراً پوچھتے تھے۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا، ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ فرمایا جی ہاں، کہ یہ میں نے جو آمین کہا ہے، عرض علی جبرائیل، کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ بددعا دی، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان کا بابرکت مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ قلت آمین، میں نے اس پر آمین کہہ دیا۔ حالانکہ جبریل علیہ السلام کی دعا جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں پر وحی لانے والے ہیں، بہت بڑے فرشتے ہیں، ان کی بددعا ہی کم نہیں تھی، لیکن حضور کا اس پر آمین کہہ دینا یہ تو گویا مہر لگا دینا۔ اب یہ ہے کہ وہ آدمی بڑا خطرناک ہے کہ جس پر رمضان گزر جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یہ بڑے خطرے کی کہ جس مہینے میں اللہ کی رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں اور ہر عمل پہ اللہ بخشش کا اعلان کر رہے ہیں کہ روزے رکھ لو سارے میری طرف سے بخشش کا اعلان، تم جو ہے تراویح پڑھ لو اس پر بخشش کا اعلان ہے، لیلۃ القدر میں عبادت کر لو بخشش کا اعلان ہے، کوئی آدمی اس میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو جیسے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا لیلۃ القدر سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو واقعی ہی محروم ہو، جو واقعی ہی بد نصیب ہو، وہی اس سے محروم رہے گا۔ کتنی قیمتی راتیں، ایسے فضائل ملنے والی رات، اس سے بھی آدمی محروم رہ جائے اور غفلت میں گزار دے، بازاروں میں اس رات کو گزار دے۔ فرمایا جو بد نصیب ہوگا وہی اس سے محروم رہے گا۔ تو کوشش کریں بھائی، ہماری نمازوں میں کچھ کمی تھی تو یہ جیسے میں نے صبح بھی عرض کیا تھا، اللہ سے دیکھیں توبہ ہماری معافی تب ہوگی جب ہم نیت کریں گے۔ یہ نہیں کہ میں اللہ سے کہتا رہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے معاف کر دے، صرف اس سے معافی نہیں ملے گی، بلکہ آدمی نیت کرے۔ توبہ کے لیے 3 شرائط علماء نے لکھی ہیں۔ اگر آپ اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اور آپ کے گناہ آسمان اور زمین جتنا خلا ہے اس سب کے برابر ہیں ایک آدمی کے، ورنہ سارے لوگ بھی شاید اتنے گناہ نہ کر سکے۔ اللہ کہتے ہیں ایک آدمی اتنے گناہ کر لے، وَلَوْ بَلَغَ الذُّنُوبُ كَعِنَانَ السَّمَاءِ، جو آسمان تک پہنچ جائیں، فَاسْتَغْفَرْتَنِي، پھر مجھ سے معافی مانگے، غَفَرْتُ لَكَ، تو میں اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دوں گا، وَلَا أُبَالِي، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی سے ڈر تھوڑی لگتا ہے میں اس کو معاف کر دوں گا تو کوئی مجھ سے پوچھے گا نہیں۔ اللہ کی ذات، اللہ نے اپنے عرش پر لکھوایا ہوا ہے ان رحمتی وسعت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر جو ہے میرے غصے سے زیادہ ہے، میرے غصے پر وسیع ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ خود کہتا ہے نبع عبادی، اے میرے جو ہے میرے بندوں کو خبر دے دو۔ نبع معنی ہوتا ہے عربی میں خبر دینا، نبع عبادی کہ میرے بندوں کو خبر دو، انی انا الغفور الرحیم، قرآن کی آیت ہے کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں اور بڑا مہربان ہوں۔ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ میرے بارے میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں۔ خود کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، قل، اللہ کے نبی سے کہا گیا بتاؤ میرے بندوں کو، اعلان کرو، یا عبادی، میرے وہ بندے، اسرفوا علی انفسہم، دیکھیے وہ اسرفوا علی انفسہم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، مطلب یہ کہ وہ بہت پکے نافرمان ہیں، بڑے انہوں نے گناہ ہی گناہ کیے ہیں، کبھی انہوں نے اللہ کی فرما برداری نہیں کی۔ اللہ ان سے بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے نہیں ہیں، اللہ ان سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ بندے بھی میرے ہی ہیں۔ اور آگے کیا پیغام ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، انہیں بتا دو کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو جانا۔ شیطان بعض دفعہ یہ کہتا ہے تم نے تو بڑے گناہ کیے، تم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے، اب تم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ کتنے واقعات ہیں، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے قاتل، اور وہ 50-60 سال میں توبہ کر کے اللہ کی طرف آئے تو اللہ نے وقت کا امام اور ولی اور ابدال انہیں بنا دیے۔ وہ بڑی کریم ذات ہے۔
تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری رحمت سے مایوس مت ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ بعض لوگ ایسے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ کسی گناہ گار کو حقیر نہ سمجھو، کسی بھی گناہ گار کو حقیر نہ سمجھو۔ بعض گناہ گار آخری زندگی میں جا کے ایسے توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم توبہ اس طرح مانگے جو واقعی ہی توبہ ہو۔ توبہ کا مطلب کیا ہے کہ جو پچھلا ہو گیا، گناہ ہو گئے، نمازیں چھوٹ گئیں، اعمال چھوٹ گئی، آدمی جو مسجد میں نہیں آیا، اللہ سے اب رو کر مانگے، جو ہے تاک راتوں میں مانگے، افطار پہ مانگے، سحری پہ، اب میں نیت کرتا ہوں اب کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، تیرا حکم کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہر تیرے حکم کو پورا کروں گا، اور اسی وقت سے آدمی جو ہے عمل کرنا شروع کر دے، تو اس آدمی کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ تو بھائیو، یہ رمضان کے آخری دن ہیں، ہم یہ اس انداز سے گزاریں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ ہم اب زندگی تبدیل کر دیں گے، اب نمازوں کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، اور سارے اعمال کا جو ہے ہم کہ جس نے بعود من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ جس کے قریب میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ اس لیے اللہ کے نبی کا جب نام آئے مجلس میں ایک مرتبہ تو ضرور درود شریف پڑھنا چاہیے، بلکہ جتنی دفعہ نام آئے بار بار اللہ کے نبی پر درود پڑھیں۔ اللہ کے نبی کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ فرمائے جو درود شریف نہیں پڑھتا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا، وہ بخیل ہے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اور بڑے اس کے فضائل ہیں، جو ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں اس پر نازل ہو جاتی ہیں، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرب اسے نصیب ہوگا، حضور کی شفاعت اسے نصیب ہوگی جو جتنی زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھے گا۔ اور تیسری بات آپ نے یہ فرمائی تھی، بعود من عندہ ابوی، کہ وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے جس کے 2 والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ والدین کا بڑا مقام ہے۔ آپ نے سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے میرے والدین کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہما جنتوں کا او نارو کا، وہ یا تو تمہاری جنت ہے یا تمہاری جہنم ہے۔ فرمایا مطلب کیا؟ یا تو انہیں راضی کر کے جنت حاصل کر لو یا انہیں ناراض کر کے جو ہے جہنم میں چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا جنت کے دروازوں میں بہترین دروازہ باپ ہے۔ پھر آپ نے ایک موقع پر فرمایا، الجنت تحت قدم امک، کہ جنت تو تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جس جنت کو سارے طلب کر رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جنت کہاں ہے؟ تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہم نے رکھی ہوئی۔ تو بھائیو، والدین، فرمایا ہر گناہ کی سزا اللہ مؤخر کر دیتے ہیں، جو ہے معاف کر دیتے ہیں، نہیں دیتے، لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا ایسی سزا ہے کہ دنیا میں بھی اس کا وبال ملتا ہے۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا جو خود اپنے والدین کے نافرمان تھے، ان کی اولاد نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا، یہ نظر آتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں بھائی، رمضان میں اپنی بخشش کروا لیں اور جو ہے حضور پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، اپنے والدین کی خدمت اور ان کی دعا۔ جن کے والدین چلے گئے ان کے لیے بھی حل ہے۔ ان کا حل کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کثرت سے استغفار کریں، دعا کریں، اور ان کی قبر پر جمعے والے دن جایا کریں۔ اللہ ان کو بھی، اگر وہ نافرمان بھی تھے، مطیع نہیں تھے، اللہ ان کو بھی فرما برداروں میں سے لکھ دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا